اور وصیت صرف چندہ اکٹھا کرنے کے لیے نہیں لینی، وصیت پیسے اکٹھے کرنے کے لیے نہیں لینی، وصیت کسی کی جائیداد کو جماعت کے نام لگوانے کے لیے نہیں لینی، بلکہ وصیت کا بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ کا تقویٰ کا معیار جماعت کا افراد کا بڑھے. ٹھیک ہے، ان میں زیادہ سے زیادہ لوگ وہ ہوں جو اللہ تعلق باللہ میں پڑھنے والے ہوں، زیادہ سے زیادہ لوگ وہ ہوں جو نمازوں کی حقیقت میں صحیح ادائیگی کرنے والے ہوں، زیادہ سے زیادہ وہ لوگ ہوں جو قرآن کریم کو تلاوت کرنے والے اور اس پہ غور و خوض کرنے والے ہوں. وصیت کا شعبے کا ایک کام ایک زمانے میں خلیفۃ مسیح ثالث نے قرآن کریم پڑھانا اور پڑھنا بھی دیا تھا. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ گھروں کی تربیت، بچوں کی تربیت، جب گھروں میں ایسے ماحول پیدا ہوں گے، گھریلو حالات ٹھیک ہوں گے، تو موسی کا جو معیار ہے وہ ایک تقویٰ کا اعلیٰ معیار ہونا چاہیے. اس کا گھر بھی ایک آئیڈیل گھر ہونا چاہیے، اس کے بچوں کی تربیت بھی آئیڈیل ہونی چاہیے، اس کی نظر اپنے بچوں پہ، لڑکیوں پہ، لڑکوں پہ اچھی ہونی چاہیے، اس کے حقوق جو ہیں بیوی کے معاملے میں وہ زیادہ اعلیٰ ہونے چاہیے. یہ اصل مقصد ہے وصیت کا. اور اس سے بات زائد جو آپ قربانی کر رہے ہیں مالی اشاعت دین کے لیے اور اشاعت اسلام کے لیے، وہ ایک زائد چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس پہ پھر فضل اور رحم فرماتا ہے. ٹھیک ہے، اس سوچ کے ساتھ تربیت کریں، اس سوچ کے ساتھ آپ اپنے سیکٹری تربیت کو ملائیں، اور اس سوچ کے ساتھ لوگوں سے ذاتی رابطے کر کے موسیان سے ان کو حقیقت سے آگاہ کریں کہ ہمارا مقصد کیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں ہم نے پیسے دے دیے، $400 $10,000 دے دیا، $20,000 دے دیا، ہم نے کمال کر لیا. کوئی ڈالر دینا کوئی کمال نہیں. حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا مجھے کوئی فکر نہیں ہے کہ مال کہاں سے آئے گا، مال آئے گا اور بے شمار آئے گا اللہ تعالیٰ کے فضل سے. مجھے فکر ہے تو صرف یہ کہ تمہاری تقویٰ کا معیار قائم رہے گا کہ نہیں. بس وصیت کے شعبے کا بہت بڑا ایک کام یہ ہے.